علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کی خاطر ہمیں اس دنیا کے اندر وجود بخشا ہے، وہ مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا یہ مقصد سورۃ الذاریات کے اندر بیان فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت اور بندگی فرمایا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں لائی اور پھر جب ان میں روح پھونکی گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے جو حکم دیا وہ آدم کو سجدہ کرنا تھا۔ یہ سجدہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے سورۃ الکہف آیت نمبر 50 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی۔ تو ان ساری آیات سے اور اسی طرح سے سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 اور 17 سے بھی اور اس قسم کی دیگر آیات سے بھی ہمیں اس بات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ ہماری تخلیق کا جو اصل مقصد تھا وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں صرف کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔